ایک حضرت مولانا سردار احمد صاحب جو اعلیٰ حضرت کے پوتے شاگرد تھے، اور دوسرے حضرت مولانا حاجی عبد المجید صاحب واگا بیری والے، یہ دونوں کے دونوں حضور پیر صاحب قبلہ کے استاد محترم حضرت علامہ شاہ عبد الحق ڈیمبائی شیخ العدید عالم فیض اکبری لونی شریف کے یہ دونوں بزرگ جو ہے استاد تھے، تو اس حساب سے پیر صاحب قبلہ کے یہ دونوں دادا استاد ہیں۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک دفعہ مولانا سردار احمد صاحب آخری زمانے میں ایڈمٹ ہو گئے، تو مولانا حاجی عبد المجید صاحب ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے ہاسپٹل میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر کے ان کی طبیعت پوچھی، اور ان کے مابین اس قدر محبت تھی کہ مولانا حاجی عبد المجید صاحب طلبا کو جب پڑھایا کرتے تھے، اور جو دورہ حدیث کا جب وقت آتا تو وہ بزرگ خود دورہ حدیث نہیں کروایا کرتے تھے، اپنے سارے شاگردوں کو بولتے تھے جاؤ عاشق رسول مولانا سردار احمد صاحب کے پاس جا کر کے حدیث پاک کو پڑھو۔ اتنے آپس میں ان کی محبت تھی، انہوں نے طبیعت پوچھی کہ حضرت آپ کی طبیعت کیسے ہے؟ تو حضرت مولانا مناظر اہل سنت علامہ سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ڈاکٹروں کو تو دیکھ کر کے میں بیمار ہو جاتا ہوں، تمہارے جیسے دین کے غازیوں کو دیکھ کر کے میری طبیعت خوش ہو جاتی ہے اور میں تندرست ہو جایا کرتا ہوں۔ تو دوستو بزرگوں، یہ علماء کی جو گیم نظر آ رہی ہے، یہ دین کے خدام جب ان اللہ والوں کو نظر آتے ہیں اور ان کے سپورٹر آپ جیسے دین کے سچے خاتم اور ہمدرد جمع ہو جاتے ہیں، ان اللہ والوں کے سارے امراض ایک طرف ہو جاتے ہیں، انہیں دین کی خوشی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے دوستوں اور بزرگوں۔ اور یہ جو غیر حاضری جو طلبہ کی ہوتی ہے، یہ ابھی مولانا بتا رہے تھے قاری مصری صاحب طلبہ، یہ تو خامی کون نکالے گا؟ آپ ہی نکالو مہربانی کر کے، یہ تو ماں باپ کا کام ہے۔ ابھی میرے حساب سے یہ جتنے بچے بتائے گئے ابھی 6,500 پڑھ رہے ہیں، یہ 6,500 جو پڑھ رہے ہیں، ان میں سے آپ میں سے کوئی کم ہی ایسے لوگ ہوں گے جو گھر سے دھکیل کر کے مدرسے میں بھیجتے ہوں گے، لگتا نہیں ہے لیکن ہوں گے ضرور، کچھ نہ کچھ ایسے اب پیدا ہوئے ہوں گے، تھوڑا بہت اب ان کو درد ہوا ہوگا کہ دنیا پڑ گئی ہم بھی پڑھائیں، ورنہ ہماری جو یہ قومیں ہیں ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اتنا جمود ہے ہمارے طبیعتوں میں، اتنا تعطل ہے ہماری طبیعتوں میں، اتنے ٹھنڈے ہم دین کے معاملے میں، ہاں جھگڑوں میں نمبر 1 ہیں، دین کے معاملے میں اتنے ٹھنڈے ہیں کہ ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اہل خانہ سے پوچھیں کہ بچہ اور بچی مدرسہ گیا یا نہیں گیا آج کی تاریخ میں۔ ایسا دن اللہ کرے روزانہ ہمارے گھروں میں شروع ہوتا رہے، آج تک نہیں ہوا، اس لیے کہ بچوں کی غیر حاضری کی خامی اساتذہ کی کہیں گے، البتہ کہیں گے، ضرور کہیں گے، وہ بیچارے ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بات میٹنگ میں بہت وقت پہ کہی گئی، اچھی کہی گئی ہے۔ آپ حضرات سارے ممبر پورے علاقے کے بیٹھے ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں اس بات کو دماغ میں رکھیں کہ طلبہ کی غیر حاضری سے ان کے پڑھائی میں کتنی خرابی آتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کوئی طالب علم ایک سبق میں اگر ایک دن کے لیے غیر حاضر ہو جاتا ہے تو 40 دن کی برکت اس سبق کے حق میں اس بچے کے لیے اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی جو ہے نحوست چھا جاتی ہے غیر حاضری سے، اور جو طلبہ روزانہ حاضری دیتے ہیں کبھی غیر حاضری نہیں کرتے ہیں، ان پر مہربانیوں کا کیا پوچھنا۔ حضرت شاہ عالم احمد آباد والے حدیث کا سبق روزانہ پڑھایا کرتے تھے، طلبہ پابندی سے آیا کرتے تھے، اور کبھی انہوں نے 12 مہینے گزر جائے غیر حاضری نہ کی۔ ایک دفعہ اس قدر سخت بخار آیا، اتنا سخت بخار آیا کہ آپ جگہ سے اٹھ نہ پائے، 2-3 دن تک غیر حاضری ہو گئی۔ طلبہ طبیعت کے مطابق، معمول کے مطابق آ کر کے بیٹھ گئے وہاں پر۔ اب وہاں پر سبق ان کا چل رہا ہے، طلبہ کو کچھ معلوم نہیں ہو رہا ہے، استاد صاحب تو گھر پہ لیتے ہیں، اور ادھر ان طلبہ کا سبق ان کی ہمیشہ آنے ناغہ نہ کرنے کی برکت ہے کہ ان کا سبق چل رہا ہے۔ 5-6 دنوں کے بعد میں استاد صاحب آئے، آ کر کے بیٹھے تو جہاں سبق چھوڑ کے گئے وہاں سے شروع کیا، اور طلبہ کو کہا کہ پڑھیے، تو سبق تو 2-4 صفحے آگے طلبہ پڑھنا شروع ہو گئے۔
وہ کہنے لگے یہ طلبہ یہاں سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف فرما ہوئے کہ بیٹے تمہاری پابندی اور تمہارے شاگردوں کی پابندی کو دیکھ کر کے مجھے یہ ہرگز گوارا نہ ہوا کہ یہ طلبہ مایوس یہاں پر جائیں، اور تمہارا واقعی عذر تھا اس لیے یہ بچے صحیح پڑھ رہے ہیں، اتنا سبق میں نے خود تمہاری جگہ پر بیٹھ کر کے اس تخت کو جس پہ استاد شاگرد بیٹھ کے سبق پڑھایا کرتے تھے وہ رسول اللہ کی مسند بن گیا، اس کو اوپر جو ہے لٹکا دیا گیا، اور دوسرا مسند بنا کر کے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ نے سبق پڑھانا شروع کیا۔ ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اپنے جگہ پہ شیخ الحدیث جو کہلاتے تھے سنا کہ یہ مقام جو ہے رسول اللہ نے ان طلباء کو پڑھایا ہے، وہ بڑے محدث ان طلباء سے سند لینے کے لیے آئے۔ پابندی بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالی ہمیں اس چیز کو جو ہے دلوں میں اتارنے، اپنے اپنے گھروں میں علمی ماحول پیدا کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو کام جو چل رہا ہے اس کی مدد کے لیے آپ حضرات کو اب تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اس سے پہلے تو دیکھا ہوا نہیں تھا، اس لیے آپ بھی کنفیوز تھے کہ یہ کام تو بڑا ہے مگر یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ ہوگا کیسے ہوگا۔ اللہ جانے یہ پیر صاحب نے داغ پہ تو ڈال دی ہے اور کہہ رہے ہو جائے گا، لیکن ہمارا دل ہمارے ساتھ آج تک نہیں تھا۔ آج ماشاءاللہ عمارت آسمان سے جب باتیں کرنے لگی ہے تب ہمارے دل میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں، نگاہ جو کام کرتی ہے وہ عقل نہیں کرتی، نگاہ جو کام کرتی ہے وہ پیسہ نہیں کرتا، نگاہ جو کام کرتی ہے وہ سطح نہیں کرتی، نگاہ سے ناممکن کام بھی ممکن کے دائرے میں آ جایا کرتے ہیں۔ یہ نگاہ ہی نے کام کیا ہے۔ اس پوزیشن میں جس